ہوتے ہیں، سر پہ پانی پھیرنا تمہیں آتا ہے، 4 کام کر کے ہی اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جایا کرو۔ اور تجھے قرآن پڑھتے زحمت ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھا کر۔ اور تجھے نماز کی آیتیں پڑھنے میں زحمت ہوتی ہے، نہ پڑھا کر۔ اللہ کیا گیا کہ ایسے بیٹھ جایا کر۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس معصومیت کے ساتھ بیٹھے گا اتنا ماں کو پیار نہیں آئے گا جتنا بندے پر خدا کو پیار آئے گا۔ جس کے فرض ہے وہ خود پڑھاوے گا، جس کی سنتیں ہیں وہ خود پڑھاوے گا۔ یقین جانو عبداللہ ڈیروی اللہ اکبر، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی ہے، اللہ کی توحید بیان کرنے والا، اللہ کی توحید بیان کرنے والا، رب کی الوہیت ربوبیت بیان کرنے والا۔ ایک اللہ والے کو خواب میں زیارت ہوئی، اللہ والے نے فرمایا جا میرے عبداللہ سے کہہ دے خدا کی توحید بیان کرتا ہے، محمد کی سیرت بھی کبھی بیان کر دیا کرے۔ آؤ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں آؤ، آج قرآن صدا لگا رہا ہے۔ اللہ کے بندو خدا کے گھر میں آؤ، آج قرآن صدا لگا کے تمہیں بلا رہا ہے۔ ابھی 2 دن بعد شب برات آئے گی، رسمی طور پر میرے عزیزوں مسجد میں آ کے نہ بیٹھ جائیو۔ آج میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، شب برات کا دن آنے والا ہے، رات برکتوں والی، رات توبہ والی آنے والی ہے۔ وہ اپنی شایان شان رحمت والا خدا آسمان دنیا پر جس کا نزول ہو جاتا ہے، اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں اور شفا اور مغفرت کو، رزق کی تنگی دور کرنے کے اسباب کو، ساری کی ساری چیزوں کو لے کے آ جاتا ہے۔ او بندہ آ جا، او بندہ آ جا، غسل کر کے آ جا، آج گھر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آ جا، خوشبو میسر ہے تو لگا کے آ جا، آج اللہ کے سامنے آ جا۔ اکیلا اپنے گناہ نہ لے کے آ، اپنے بیوی بچوں کے گناہ بھی لے کے آ جا، اپنے ملک میں برادری والوں کے گناہ بھی لے کے آ جا، ساری جہان والوں کے گناہ لا کے اپنی جھولی میں اپنے رب کے سامنے رکھ دے اور آ کے کہہ دے یا اللہ میں تیرا بندہ۔ اللہ ہمارے بڑوں نے کہا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاوے، اسے بھولا نہیں کہا کرتے۔ الہی میں تیرے دربار میں آ کے بیٹھ گیا، یا اللہ اگر میرے گناہ زیادہ تیری رحمت چھوٹی پرواہ کوئی نہیں، اللہ معاف نہ کر۔ یا اللہ اگر میرے گناہ معاف کرنے سے تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، اللہ میں تیرے دروازے کی چوکھٹ سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک معاف نہیں کر دے گا۔ تجھے کیا پتا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اعلان ہوتا ہے جاؤ معاف کر دیا، کچھ لوگ ایسے ہیں فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں گناہ لے کے آیا تھا رحمت لے کے گھر چلا جا۔ پروردگار عالم نے تیرے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیا، ایسا تجھے آج پاک کر دیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، آج ہی دنیا کے اندر آیا ہو۔ او بندہ آ جا، آج میرے عزیزوں اپنے رب کو راضی کر لو۔ 11 بج رہے ہیں اور بھی خطیب اور بھی نعت خانہ کے بیٹھے ہیں، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا، نہ میرا ایسا مزاج ہے، بس پتے کی 2-4 باتیں سن لو جو تیرے میرے کام آوے گی۔ میرے عزیزوں اپنے گھر کے اندر رسم و رواج پر ان پر لعنت بھیج کے گھر سے نکال دے، بیاہ شادی کے موقع پر لعنت بھیج رسم و رواج پر، اپنی بچیوں کے نکاح، تم دیندار ہو، تم تقوی والے ہو، تم الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کے وارث ہو، تم بے وارث بن جاؤ گے، تم بے دین بن جاؤ گے، تمہیں دیکھ کے کتنے لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جو تمہارے پہ محنت کر کے تمہیں دیندار بنایا تھا، آج مولانا کے کام کی تم وراثت کو سنبھالو۔ بیاہ شادی کے موقع پر رسم و رواج سے باہر آ جاؤ، بیاہ شادی کے موقع پر رسم و رواج سے باہر آ جاؤ، مہندی سے ابتر سے مائیوں سے باہر آ جاؤ، یہ شادی کے دن بچے کے ہاتھ میں کنگنا بنانے سے باز آ جاؤ، سر پہ لال دوپٹہ دینے سے باز آ جاؤ، اپنی بچیوں کے نکاح مسجدوں میں بٹھا کے کرو، سنت طریقے کے مطابق کرو۔ علماء اکرام سے پوچھو جس دن فاطمہ الزہرا کا نکاح تھا کیا وقت تھا، کیا دن تھا، کون سا لمحہ تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ پڑھا تھا، بچی کو کیا کیا دعائیں دی تھی۔ میرے عزیزوں وہ دعائیں اپنی بچیوں کو دو، اس دن کو متبرک سمجھ کے اپنی بچیوں کا نکاح کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے سنت کے مطابق بچی بھی آئی جاوے گی، جنازہ تو نکلے گا، طلاق لے کے کبھی واپس نہیں آئے گی۔
موت میت کے موقع پر رسم و رواج سے باہر آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، میں احمد پور سیال میں سال میں 30 40 چکر لگا بیٹھا، مجھے 5واں سال ہے تقریباً تمہارے سے چوتھا یا 5واں سال واسطے کا۔ یہ کہاں سے تم نے رسم بنا لی؟ یہ ہندوستان کی رسم ہے کہ آؤ جی پگڑی باندھیں گے، دستار باندھیں گے۔ میرے عزیزوں، جو ساری زندگی باپ کی عزت کی لاج نہ رکھ سکا، وہ اب باپ کی پگڑی کی کہاں لاج رکھے گا؟ 70 سال تک باپ بوڑھا گھر میں کھانستا مر گیا۔ جس نے ایک مرتبہ کھانسی میں باپ کو گلاس پانی کا نہ دیا، وہ مرنے کے بعد باپ کے طور طریقوں کو یہاں کہاں یاد رکھے گا؟ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا کرو، اپنے بچوں کو مامے پھپھی کی، مامے کی، ماسی کی، چاچی کی، تائے کی، ان کی محبتیں بتایا کرو، خون کے رشتوں کے بارے میں بتلایا کرو۔ تجھے تو کاروبار سے فرصت کوئی نہیں، تجھے کمانے سے فرصت کوئی نہیں۔ بچے کو صبح سکول کے حوالے کر دیا، واپس آنے کے بعد ٹیوشن کے حوالے کر دیا، تھوڑا سا وقت بجا مسجد کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیا، تھوڑا سا پڑھے گا، جھاڑو باڑو دے کے واپس آ جائے گا، شام ہوگی ٹی وی کے حوالے کر دیا۔ بعض باپوں کو اپنی اولاد سے 8 دن تک بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر مجھے بتاؤ، جس کو 8 دن بات کرنے کا موقع نہ ملے، وہ مت امید رکھے میرا بچہ مجھے کندھے پر اٹھا کے قبرستان لے کے جاوے گا، مت امید رکھے میرا بچہ غسل دے کے پاک کمائی سے میرے لیے کفن لاوے گا، مت امید رکھے میرا بچہ میرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، میں شہروں کی بات نہیں کرتا، میں گاؤں دیہاتوں کی بات کرتا ہوں۔ کتنوں کی مائیں مری، کتنوں کے باپ مرے، تم نے کتنوں کو جاتے قبرستان دیکھ لیا۔ والی بال کھیلتے تم نے تو دیکھا ہوگا، چڑی چھکا کرکٹ میچ دیکھتے تم نے روزانہ دیکھا ہوگا۔ عید کا ایک دن مقرر کر لیا، محرم الحرام کا ایک دن مقرر کر لیا، اور شب برات کا ایک دن مقرر کر لیا۔ جاتے ہو دابڑا مٹی کا ڈال کے پانی پھینک کے آ جاتے ہو، اور مٹی ڈالنا کوئی فرض نہیں ہے، پانی ڈالنا فرض نہیں ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے قل اللہ پڑھنا تیرا کام ہے۔ خدائے پاک کی قسم، رب قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دینا یہ خدا کا کام ہے۔ تباہ کر دیا قوم کو، بیڑا غرق کر دیا قوم کو۔ جہاں کل خانی ہوگی، مولوی صاحب کو بلا لیا، انعام صدیقی کو بلا لیا، شادی کو بلا لیا۔ ہاں جی کیا ہے، ہاں جی کل خانی تو نہیں ہو رہی، ہم نے تو احسال ثواب کا پروگرام رکھا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تو چودھری صاحب ہے، تیرے اندر تو 10 جگہ پکانے کی طاقت ہے۔ غریب کا باپ مر گیا، اس کے اندر طاقت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، امیروں کے دروازے پہ رات کو چھپ چھپ کے جاتا ہے، ابے کا ختم دلوانا ہے، 10,000 دے فصل پہ دے دوں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کریم میرے عزیزو اتنا سخت نہیں ہے، پروردگار عالم نے کوئی شرط نہیں لگائی 10 دیگیں پکی ہوں گی تب معاف کروں گا، اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی 5 دیگیں پکی ہوں گی تب معاف کروں گا۔ وہ تو کہتا ہے میرا بندہ او میری بندی، ابا فوت ہو گیا، بیٹی ندا بیٹی آنسوؤں کے ساتھ رو دے، ابا فوت ہو گیا، بیٹا دعا آنسوؤں کے ساتھ کر لے، بیٹے کا آنسو زمین پہ نہ گرے گا، بیٹی کا آنسو زمین پہ نہ گرے گا، رب کی رحمت کی چادر قبر پر آ کے قبر کو ڈھانپ لے گی۔ اگر تم نے میرے عزیزوں احسال ثواب کے پروگرام کا، اچھا مجھے بتاؤ ہمیں کوئی تکلیف ہے؟ تم دور سے بلاتے مول صاحب آؤ پروگرام کر کے جاؤ، اور ہمیں تو بھائی جیب ہماری ہری ہوتی ہے، ہم کھا بھی کے چلے جاتے، روٹی بھی تم اچھی دو، پیسوں بھی تم اچھے دو۔